نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ سورۃ القمر آیت نمبر 17۔ عزت مآب ناظرین اور مشاہدین، آج آپ کی خدمت میں فہم قرآن کے عنوان پر کچھ لب کشائی کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے، اور یہ قرآن پاک ہم تمام انسانوں کے لیے دستور اور قانون ہے۔ اسی قانون کی روشنی میں ہمیں اپنی زندگی کا عملی سفر طے کرنا ہے، اور کسی بھی قانون پر عمل کرنے کے لیے اس قانون کا جاننا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ اہل ایمان قرآن کریم سے بے انتہا عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اور قرآن پاک سے جتنی پہلو تہی کی جاتی ہے یا کی جا رہی ہے وہ بہت افسوسناک اور بہت ڈرا دینے والی ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ قرآن کریم نامہ محبوب ہے، گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم سب کے لیے ایک پیغام اور ایک خط کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری ایک بڑی تعداد کو معلوم نہیں ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کریم کے احکامات کیا ہیں، کن کن چیزوں کے ہم سے مطالبات کیے جا رہے ہیں، کن چیزوں سے رکنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں۔ جب قرآن کریم ہمارے لیے دستور اور قانون کی حیثیت رکھتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر فرد اس سے واقف ہوتا، تبھی تو اس کی روشنی میں ہم سفر طے کر سکتے تھے۔ لیکن قرآن کریم کو سمجھنا تو دور، ہماری ایک بڑی تعداد صحت الفاظی کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھنا بھی نہیں جانتی ہے، جو بے انتہائی محرومی کی بات ہے۔ تو عزیزان محترم، آج آپ سے بات کرنے کا صرف یہی ایک منشا اور مقصد ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے جس سبق کو بھلا دیا ہے پھر سے اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ سورۃ القمر آیت نمبر 17 میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بلا شبہ ہم نے قرآن کریم کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور اسی سورہ قمر میں یہ آیت اللہ رب العزت نے 4 مرتبہ ریپیٹ کی ہے۔ بار بار اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے کہ قرآن کریم کو نصیحت کے لیے ہم نے آسان کر دیا ہے۔ ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بعض لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن کریم عربی زبان میں ہے، اور عربی ہماری مادری زبان نہیں ہے۔ جس دور میں ہم جی رہے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ذرائع ابلاغ بالکل عام ہو چکے ہیں، ایسے دور میں یہ غیر معقول عذر پیش کرنا خود اپنی ناقص معلومات کی دلیل دینا ہے۔ اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی کسی تعلیمی ادارے، کسی اسکول یا کسی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی ہے، ایک دن کے لیے بھی وہ کسی مدرسے یا اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے ہیں، اس کے باوجود آج کی تاریخ میں بہترین طریقے سے موبائل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ تمام ذرائع ابلاغ جو اللہ رب العزت نے موجودہ دور میں آسان کر دیے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ آسان کر دیے گئے ہیں، یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، اور اگر ان سے فائدہ نہ اٹھایا گیا، استفادہ نہیں کیا گیا، تو قیامت میں ہمیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ ہمارے جو دادا پردادا اور اس سے پہلے کی جنریشنز تھیں،
شاید وہ اگر یہ عذر پیش کرتے کہ ہم تعلیم یافتہ نہیں ہیں، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، تو کسی حد تک مانا جا سکتا ہے کہ شاید یہ عذر مقبول ہو جاتا۔ لیکن آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل ایک غیر تعلیم یافتہ آدمی بڑے سلیقے سے موبائل چلانا جانتا ہے، اور موبائل فون چلانے کے لیے وہ کہیں ٹریننگ لینے نہیں جاتے ہیں، صرف استعمال کرتے کرتے، لوگوں سے معلومات میں اضافہ کرتے کرتے موبائل چلانا آ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے علم دین یا کسی بھی علم کو سیکھنا آج اتنا آسان کر دیا ہے کہ اب اگر آپ 2 حروف لکھ کر کوئی چیز موبائل میں تلاش نہیں کر سکتے تو صرف بول کر بتا دیجئے، آپ کی مطلوبہ چیز اسکرین پر آ جاتی ہے۔ اتنی آسانی کے دور میں اگر یہ عذر پیش کیا جائے کہ ہم تو تعلیم یافتہ ہی نہیں ہیں، یا عربی ہماری زبان ہی نہیں ہے، ہم کیسے قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں یا سمجھ سکتے ہیں، تو یہ بہت غیر معقول عذر ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی جواب دہی ہوگی۔ پھر قرآن کریم کو جہاں تک ہم نے چھوڑ دیا ہے، حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو بلندی شان عطا کرتا ہے، ترقیات سے نوازتا ہے، اور قرآن کریم ہی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو پستی اور ذلت میں ڈال دیتا ہے۔ تو جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ ترقیات سے نوازے جاتے ہیں، اور جو لوگ قرآن کریم کو پسے پشت ڈال دیتے ہیں، اس سے پہلو تہی کرتے ہیں، اللہ کے یہاں ظاہر ہے ان سے پوچھ تاچھ ہوگی، اور دنیا میں بھی انہیں ذلیل کیا جاتا ہے۔ آج اپنی پسماندگی اور اپنے زوال کو اگر ہم صحیح طرح سے اس کا محاسبہ کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی سزا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، ضرورت پھر اسی بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم سے اپنا رشتہ مضبوط بنائیں اور اس سے تعلقات استوار کریں۔ اللہ رب العزت نے سورہ نور میں ارشاد فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضى لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ سورہ نور آیت نمبر 55۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کیے کہ وہ ضرور آپ کو زمین میں خلافت عطا کرے گا، بالکل اسی طرح سے جیسے اب سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، اور تمہارے لیے دین کو مضبوط اور قائم کر دے گا، اس دین کو جسے اللہ رب العزت پسند کرتا ہے، یعنی دین اسلام کو۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائی کہ خوف تمہارے دلوں سے دور ہو جائے گا۔ موجودہ دور میں اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نہ ہمارے پاس خلافت ہے، اور نہ دین پر صحیح طرح سے ہم ثابت قدم ہو پا رہے ہیں، اور خوف و دہشت کے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ظاہر سی بات ہے، آیت کریمہ ہمیں آئینہ دکھا رہی ہے کہ ہم لوگ قرآن کریم کو پسے پشت ڈالے ہوئے ہیں۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم پھر قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے لیے ہم نے اپنے آپ سے وعدہ کیا اور ایک تحریک شروع کی ہے، ایک مہم کے تحت ایک آغاز کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم ہر اہل ایمان کو قرآن کریم پڑھائیں گے اور سمجھائیں گے۔ اس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون اور مدد کی ضرورت ہوگی، اور آپ کو مدد صرف اتنی کرنی ہے کہ ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے اس کے لیے پڑھنے والے افراد ہمیں مہیا کرنے ہیں، اور ان پڑھنے والے افراد کی نہ تو تعلیمی اعتبار سے تعلیمی لیاقت کی کوئی قید ہے اور نہ ہی عمر کی کوئی قید ہے۔ آن لائن الگ الگ اوقات میں کورسز شروع کیے جا رہے ہیں، خواتین کے لیے الگ اور مرد حضرات کے لیے الگ الگ بیچز ہوں گے۔ تو امید ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس
چین سے جڑیں گے، اور ایک دن بہت جلد انشاءاللہ آئے گا کہ ہمارا پورا سماج، پورا طبقہ صرف قرآن کریم کی اچھی تلاوت ہی نہیں کرے گا، قرآن کریم کو سمجھ بھی رہا ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح طرح سے قرآن کریم کو پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جو مہم شروع کی ہے اس میں ہمیں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔